بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 1920s کا دور تھا۔ ورلڈ وار 1 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کا دور بھی ختم ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا تھا اور مسلمان کلونیزم کے اندر بٹ چکے تھے۔ 1920 سے لے کر 1940 کے درمیان تک یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر فلسطین میں آباد کیا جا رہا تھا۔ اور اس آبادی کی وجہ کیا تھی؟ آبادی کی وجہ یہ تھی کہ جب یہودیوں کو پوری دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اس وقت اگر کسی نے پناہ دی تو اہل فلسطین تھے۔ اہل فلسطین کے سمندر کے ساحلوں پر یہودیوں کے وہ بحری جہاز جن کے اوپر یہ سلوگن لکھا ہوا تھا، اور ریفیوجیز نے وہ سلوگن کے بینرز لگائے ہوئے تھے، The German destroyed our families and homes. Don't you destroy our hopes. اتنے بڑے بڑے سلوگن لکھ کر یہ اپنے جہازوں میں، بحری جہازوں کے اندر فلسطین کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ اور اہل فلسطین نے ان کے اوپر ایک احسان یہ کیا کہ ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر ان کو دوسرا احسان یہ کیا کہ وہاں پہ ان کو رہنے کی اجازت دی، اس لیے کہ پہلے اہل یہود جب بھی انڈیا کی طرف جاتے تو باقاعدہ فلسطینی گورنمنٹ سے وہ اپروول لیا کرتے تھے انٹری پاس کے ذریعے سے، اور یہ اہل فلسطین نے ان کے اوپر احسان کیا تھا۔ لیکن ایسی احسان فراموش قوم آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس احسان کے بدلے میں انہوں نے اپنے ملٹری ونگ بنائے اور پھر وہاں پہ اپنی آزادی کی تحریک شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ کیا یہ احسان اس لیے کیا گیا تھا؟ ان کو پناہ اس لیے دی گئی تھی؟ اور پھر UN اور برطانیہ نے پھر جب یونائٹڈ نیشن بنی تو اس نے یہ ظالمانہ فیصلہ نہیں کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا خنجر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے سینے میں گھونپ دیا۔ کہاں اہل فلسطین کی وہ قوم جنہوں نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا اور ان کے ریفیوجیز کو اپنے پاس پناہ دی؟ کیا یہ پناہ اس لیے دی تھی کہ کل کو اسرائیل اہل فلسطین کے اوپر بم گرائے، ان کے ہسپتالوں کو بھی نہ چھوڑا جائے، ہسپتالوں کے اوپر بھی بم گرا دیے جائیں، سکولوں کو بھی بموں کا نشانہ بنا دیا جائے، اور اہل فلسطین کے نہتے بچے بوڑھے ان کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنائے؟ یہ صرف اس احسان فراموشی کا نتیجہ ہے جو اہل یہود کے خمیر میں شامل ہے۔ اور پھر آج 70-80 سالوں کے اندر UNO کیا کر رہا ہے؟ UNO کیا اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے؟ نہیں۔ UNO کا کردار کیا رہا؟ کیا UNO نے کشمیر کے اوپر اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کروایا؟ ایون کہ اسرائیل کے حوالے سے جو UNO کے اندر ریزولوشنز پاس کی گئیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہوئی، اور آج سب سے زیادہ UNO کے اندر جب بھی اسلامی کونسل میں کوئی بھی ریزولوشن اہل فلسطین کے لیے سامنے آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے ویٹو کون کر رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کی آنکھیں اب تک نہیں کھلے گی؟ اور پھر یہ دیکھیں آج پوری دنیا میں لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اہل فلسطین کے لیے جو ہے وہ ریلیز نہ نکالی جا رہی ہوں اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے جو ہے وہ نہ کہا جا رہا ہو؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا عملاً۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے، یاد رکھیں کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک ملت ثابت کرتے ہیں،
اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج اہل فلسطین کی وہ تکلیف ہمارے جسم میں محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ آج 57 ممالک اس تکلیف کو کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ آج ان کے حکمران کیوں میٹھی نیند سو رہے ہیں؟ آج ان کے اندر یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنی ہے؟ اب تو لبرل قسم کے لوگ وہ بھی اہل فلسطین کی امداد پہ تیار ہیں، اور دوسری طرف مسلمان حکمران، مسلمان افواج جو کم و بیش 40 لاکھ سے زائد ہے، اس کے باوجود ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے۔ کفر تو ملت واحدہ بن گیا، لیکن مسلمان جسد واحد کی طرح نہ ہو سکے۔ اے اللہ مسلمانوں کو جسد واحد کی طرح بنا دے۔ یہ اس تکلیف کو محسوس کریں گے حکمران، اور یہ ہونے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو روک سکیں۔ الخلیل ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کر کے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔